25 سال پہلے پیسے اکٹھے کرنا شوکت خانم کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ جب تک ہاسپٹل بنا نہیں تو اکثریت کا یہ خیال تھا کہ یہ ہاسپٹل اگر بن بھی گیا تو چلے گا نہیں، لہذا اس کو پیسے نہ دیے جائیں۔ تو میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، جدھر مجھے جانا پڑتا تھا، جدھر بھی پاکستانی کمیونٹی مجھے ملتی تھی ادھر پہنچ جاتا تھا۔ تو میں نے کرکٹ میں تو بڑی دنیا دیکھی تھی، لیکن فنڈ ریزنگ میں اور زیادہ میں دنیا دیکھی۔ تو ایک دفعہ 25 سال پہلے یا 26 سال پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا۔ اب ساؤتھ افریقہ یہ پہلی جگہ تھی جدھر وہ پاکستانی نہیں تھے، لیکن ادھر کے مسلمانوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آؤ۔ تو وہاں میں، اور ساؤتھ افریقنز بھی تھے جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے سسیکس کے لیے، جب میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا تو انہوں نے بھی بلایا مجھے۔ تو میں وہاں گیا پیسے اکٹھے کرنے۔ تو جب میں کیپ ٹاؤن میں تھا تو مجھے ایک دعوت آئی میمن کمیونٹی سے، اور میمن کمیونٹی پیٹر میرٹسبرگ میں تھی۔ تو خیر میں نے کہا کہاں، میں اتنا بڑے بڑے ڈسٹینسز تھے تو میں کیسے جاؤں گا۔ بہرحال انہوں نے بڑا انسسٹ کیا۔ اب میں بھول گیا ہوں کہ 25-26 سال میں نام بھول گیا ہوں۔ تو مجھے یاد ہے انہوں نے اسپیشل مجھے چارٹر پلین بھیجا، اور میں چارٹر پلین سے پیٹر میرٹسبرگ پہنچا۔ تو ادھر مجھے ایک میمن کمیونٹی ساؤتھ افریقہ کے بیچ میں، اس بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹے سے شہر میں، بڑی آرگنائزڈ، ڈسپلن، اپنی ان کی ساری کمیونٹی کی مسجد، اپنے اسکول، اور وہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی کوئی مجھے رقم پیسے اکٹھے کر کے دی۔ لیکن پیسہ اکٹھا تو ایک چیز ہے، لیکن مجھے جو ان کی چیز پسند آئی، انہوں نے خاص طور پہ کہ ابھی لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہاسپٹل بنے گا، اس کمیونٹی نے مجھے خاص بلایا جب میں ساؤتھ افریقہ تھا، اور صرف انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے جو ان کی کمیونٹی، جس طرح انہوں نے اپنے وہ سب کچھ چیریٹی پہ چل رہا تھا، وہاں اسکول ان کے فری تھے اس جگہ جو ان کی کمیونٹی تھی، اور ان کی کمیونٹی کے اندر ایسا زبردست نیٹ ورک تھا۔ یہ میرا پہلا انٹریکشن میمن کمیونٹی سے ہوا۔ اس کے بعد کراچی کے اندر جو میمن کمیونٹی نے شوکت خانم کی مدد کی، وہ تو خیر ہر سال کرتے ہیں، وہ میں جانتا ہوں۔ پھر میں آپ کے جو سوشل ورک آپ کرتے ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی خاص آپ کے اوپر برکت ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ گم جاتا ہے دنیا میں۔ وہ قرآن آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے دکھا جن کو تو نے انعام دیے، نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ یہ دو راستے ہیں انسان کے پاس، یہ دو راستے ہیں۔ جو تو چلا گیا ان کے راستے جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں، وہ اپنے زندگی کا مقصد سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، اور وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے بینک بیلنس میں کتنا پیسہ پڑا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان جب اپنا مقصد سمجھ آتا ہے کہ یہاں میرے میں اور جانور میں، اس دنیا میں آنے میں فرق ہے۔ اگر انسان بھی کھائے پیے بچہ پیدا کر کے اور چلا جائے تو اس میں اور جانوروں میں زیادہ فرق نہیں ہے، وہ صرف عقل مند جانور ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے۔ جانور کی جو معاشرہ ہے اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
انسانی معاشرے میں انسانیت اور انصاف، یہ فرق ہے دو معاشروں میں. اور انسان وہ ہوتا ہے جو کہ یہ مطلب سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی زمین پہ انصاف کے لیے لڑنا ہے، اور دوسرا اس نے اگر اللہ نے اسے زیادہ دیا ہے تو ان کی فکر کرے جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. یہ ہے مختصر دنیا کا مقصد. تو یہ میں نے ایسے آپ کو کوئی دینی خطبہ دینے کا میرا پلان نہیں تھا، لیکن کیونکہ آپ وہ خوش قسمت کمیونٹی ہیں جو اپنا مقصد جانتی ہے، جو قدر کرتی ہے، جو انسانیت ہے، جس میں انسانیت ہے. ادھر کرتی ہے. اس لیے یہ ایک آپ کی کمیونٹی کو جو میرا اس کے بعد پیٹر میرٹسبرگ کے میمن کمیونٹی کے ملنے کے بعد میرا پھر بڑے انٹریکشن ہوئے، تو میں نے کہا میں آپ کو آج ایک خاص خراج تحسین پیش کروں. میں دوسرا جو اسد عمر نے بات کی میں اس کے اوپر تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں، ایک ایرسٹوٹل، اس کی ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے. اس نے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہو تو سارے شہری اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے سیاست میں آئیں گے، سوائے دو طبقوں کے، جو بزدل ہے اور جو خود غرض ہے. ان کے علاوہ سب سیاست میں شرکت کریں گے. ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اور میں اپنی میمن کمیونٹی کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. ہم جب ظلم دیکھتے ہیں نا، اب دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھتہ لے رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، ہر چیز چوری، کرپشن، اب سب کچھ دیکھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں میں اس میں کیوں پڑھوں، میری جان خطرے میں ہو جائے گی، میں کیوں پڑھوں، میرا اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے، میں اچھا بھلا کھا پی رہا ہوں، میرے بچے ٹھیک ہے، میں کیوں جاؤں، میرا کاروبار خطرے میں چلا جائے گا. یہ جو وجہ ہوتی ہے نا، سنو، چپ کر کے بیٹھو. سب سے بڑی چیز جو ایک معاشرے کو غلامی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ یہ دو، جب معاشرے میں لوگ اپنا سوچتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں. کراچی میری آنکھوں کے سامنے یہ وہ شہر تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا. یہ یعنی اب تو لوگ ہنستے ہوں گے جب ہم کہتے ہیں، میں رات بھی کہہ رہا تھا کہ دبئی کے شیخ کراچی میں چھٹیاں بنانے آتے تھے. یہ کراچی اور تھا. یہ ٹیلی فون کے بغیر بھی زندگی ہے، کھانا پینا ہے. تو یہاں یہ وہ واقعی روشنیوں کا شہر تھا جو بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا. اور یہ صرف اس لیے کہ جب یہ برا وقت آیا، جب یہاں ایک غلط قسم کی سیاست شروع ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے، میں صرف آپ کی کمیونٹی کی نہیں بات کر رہا، میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ، اتنا بڑا شہر، اور وہ پھر غلامی کی انہوں نے اس برے وقت کی، جس کی وجہ سے یہ بھی کراچی بھی پیچھے رہ گیا، پاکستان بھی پیچھے رہ گیا. کیونکہ کراچی اوپر جاتا تھا تو پاکستان اوپر جاتا تھا، یہ پیچھے رہا، ہم بھی سارے پیچھے چلے گئے، سارا ملک پیچھے چلا گیا. اب آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے. دیکھیں، میں 21 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پالیٹکس میں ہوں، اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. جس طرح تبلیغی جماعت میں نہیں آپ دعوت دیتے، اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے آپ وہ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو قابل لوگ ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہے پالیٹکس کی، جن کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ملک کی خاطر جن کو پالیٹکس میں آنا چاہیے. میں 21 سال سے کوشش کر رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ جن لوگوں کو پالیٹکس کی ضرورت نہیں تھی، جو کمفرٹیبل تھے، گنتی کے لوگ سامنے آئے. لوگ ہی نہیں سامنے آتے. پھر ہم سیاستدان کو شامل کرتے ہیں، وہ کہتے جی دیکھیں وہ کس کرپٹ سیاستدان کو شامل کر دیا. اگر اس کو نہیں کرتے تو یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں،
ہم جی پیچھے بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہیں. اچھے کاموں میں ہم اپنا نام سامنے نہیں لانا چاہتے. تو مجھے امید یہ ہے کہ میمن کمیونٹی اب اچھے کاموں میں اپنا نام سامنے لے کے یہ آپ کے لیے سنہری وقت ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک موقع ہے آپ کو کہ ایک وہ جماعت سامنے آئی ہے. نہ کوئی خاندانی پارٹی ہے, نہ کوئی کسی فیوڈلز کی پارٹی ہے, نہ وہ کوئی آپ سے کل پٹی پہ بندوق رکھ کے بتا لے گی. وہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کی پارٹی ہے جو اس ملک میں عدل اور انصاف لانا چاہتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. نہیں تو بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بڑا ہندوستان تھا, مسلمان وہاں بھی ہیں, ہم شاید مسلمانوں کو طاقت ہی مل جاتی اگر ہم وہاں رہ جاتے. لیکن اگر پاکستان بنا تھا, اس کا مقصد تھا ہم نے اس کو ایک مثالی ریاست بنانی تھی جس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ تھی, جس کے لیڈر صادق اور امین ہونے تھے. صادق اور امین ہونے تھے. قطریوں کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں تھی ان کو. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ سارا ملک اب موبلائز ہو گیا. ہم اس ملک کا راستہ بدل دیں گے. یہ ادھر کھڑا ہے پاکستان, وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا اللہ ان کے راستے پہ لگا, یہ وہی دو راستے ہیں. ایک راستہ یہی کرپٹ ٹولے کا, یہاں سے پیسہ گیا سوٹ کیسز میں دبئی, منی لانڈرنگ $10 ارب کی. دوسرا راستہ ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی, مضبوط ادارے, ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں کے اوپر زور, ان کے اوپر انویسٹمنٹ. یہ دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے تباہی کا, ایک راستہ ہے جدھر اللہ کی نعمتیں آ سکتی ہیں اس ملک پر. میں آپ سب کو اس پہ دعوت دیتا ہوں, اور میں آپ کو یہ پھر سے ایک اور بات دہراتا ہوں کہ جو سب سے خطرناک چیز اس وقت پاکستان میں ہے کہ کہاں کہ سنگاپور آج سے 45 سال پہلے کہاں ان کی اور ہماری ایکسپورٹس ایک ہی جتنی تھی, بلکہ پاکستان کی ایکسپورٹ 60s کے اندر انڈونیشیا, ملیشیا, تھائی لینڈ اور فلپینز کی ملا کے, ان کی ملا کے جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ پاکستان جتنی تھی. پاکستان کی ہانگ کانگ جتنی ایکسپورٹس تھی mid 60s میں. آج سنگاپور کی ایکسپورٹ ہے $520 ارب, اور ہماری 25 سے 20 ارب پہ آ گئی, اور وہ 50 لاکھ لوگ ہیں اور ہم 20 کروڑ کی عوام ہے. یہ المیہ فکر ہے. یعنی اگر ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں جس طرح, اس کا مطلب ہماری انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہمارا اتنا بڑا نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہ دی, یہ جو ایکسپورٹ ہے, پوچھے تو صحیح ایکسپورٹ کیوں ایکسپورٹس گر رہی ہیں, اور ایکسپورٹس اگر گر رہی ہیں تو اس کا مطلب قرضوں میں ہم ڈوب رہے ہیں, IMF کے غلام بن رہے ہیں. اور یہ جو قرضے لیتے جا رہے ہیں, ابھی اسحاق ڈار ملنے گیا وہ IMF والوں کو, انہوں نے 40 ارب روپے کے مزید کیا اور ٹیکسز لگاؤ. یہ جو ٹیکسز لگتے ہیں یہ عام آدمی بیچارہ دیتا ہے مہنگائی کے ذریعے, جو ساری چیزوں کے اوپر مہنگائی کر کے ٹیکس دیتے ہیں. لہذا یہ ہے ٹائم کہ پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں, یہ جو ادارے تباہ کرنے والے یہ جو مافیاز ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں, اور یہ ہے ٹائم کہ ہم اپنے ملک کا کورس بدلیں. تو میں اپنی میمن کمیونٹی, اور مجھے بڑی ویسے مزہ آیا آپ کے ویسے آدھے سیاسی تو اب ہو گئے, جو یہ میمن کے نعرے ہیں نا, یہ میں سوچ رہا ہوں کہ بڑا اچھا یہ تحریک انصاف کے جلسوں کے اوپر بھی چل سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم کو ترانہ بھی بنا سکتے ہیں میمن والے. تو آپ آدھے تو آ ہی گئے ہیں, آپ ذرا آ ہی جائیں پورا یہاں. یہ کوئی بات نہیں ہے, ایک بھائی بزنس کرے دوسرا بھائی سیاست کرے, ایسی کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اب میمن کمیونٹی کا ٹائم ہے کہ وہ بھی شرکت کریں اور اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل ہو. میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے دعوت دی. بہت بہت شکریہ.